الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ پیچھے ہمارے سبق 11 کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو انہی 11 اسباق میں سے وہی قواعد وہی چیزیں ادھر بھی آئیں گے، لیکن اس کے اندر مزید کچھ قواعد کا اضافہ ہوگا۔ وہ ہیں نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، یعنی نون ساکن کے بھی 4 ہیں اور تنوین کے بھی 4 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہی چیز کو اکٹھا کر کے لکھ دیا گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا اظہار، دوسرا اخفا، تیسرا ادغام اور چوتھا اقلاب ہے۔ اور 2 اظہار اور اخفا، ان دونوں سبقوں کا اسی کے اندر ذکر ہوا اور اسی کے اندر ہم نے قواعد بھی لگانے ہیں، اور ادغام اور اقلاب سبق نمبر 14 کے اندر آئے گا، تو اس کی وضاحت ہم اس کے اندر ہم کریں گے اور اس کے اندر ہم سیکھیں گے۔ تو اظہار اور اخفا، اس کا قاعدہ اظہار کا یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی کیا ہیں اور کون کون سے ہیں؟ وہ حروف حلقی 6 ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، عین، خا۔ حلقی اس لیے ان کا نام دیا ہے کہ یہ حلق سے ادا ہونے والے ہیں، 6 حروف، تو اس لیے کہ اس کو حروف حلقی کا نام دیا گیا۔ تو حروف حلقی ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے، نون ساکن آیا پہلے یا اس تنوین آیا، اس کے بعد حروف حلقی میں سے 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ گیا تو اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین اور نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح قاعدہ نمبر 2 ہے اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی نون ساکن، پہلے ہم نے پڑھا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آ جائیں، اب وہی قاعدہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے۔ پہلے اظہار کا جو قاعدہ پڑھا اس میں ہم نے پڑھا کہ غنہ نہیں کریں گے، اور یہاں پر غنہ کریں گے۔ اور حروف اخفا کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، غال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، آگے طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ حروف اخفا۔ یعنی پچھلے ہم سائڈ دیکھ رہے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آئیں تو اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، اور پھر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے آئیں گے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے من، اجا، لن، اگر اس کی جوڑ کریں جیسے میم، نون، زیر، من، حمزہ، زبر آ، من آ، جیم، زبر جا، من اجا، لام، 2 زیر، لن، من اجا لن۔ اچھا، من اجا لن کے اندر کون سا قاعدہ لگا ہے؟ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ لگا ہے۔ وہ کس طرح؟ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین، تو ان میں سے نون ساکن تو آ گیا ہے، اب نون ساکن کے بعد حمزہ، یہ حلقی میں ہے یا اخفا میں ہے؟ تو یہ تو حلقی میں ہے، جس طرح حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے، عین، ہا اور غین، خا۔ اسی طرح یہ اب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے آیا تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہ تقریباً پہلی لائن پوری اور دوسری لائن کے پہلے 2 لفظ، ان کے اندر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بقیہ قواعد آپ نے موجود ہیں، وہ آپ نے جب جس طرح چاہیں آپ لگا سکتے ہیں، نہ لگائیں تو بھی حرج نہیں ہے، اگر سمجھ آ گئی ہے تو۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو یہاں پر ہی پھر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ مزید مضبوط ہو جائیں۔ اسی طرح پھر فما تابعہ، یعنی اس کو میں وہاں پڑھ دیتا ہوں اوپر والوں کو اور غنہ نہیں کروں گا۔ من ہادن، من علقن، من حکیم، من غفور، من خوف۔ اب یہ دیکھ لیں پیچھے جو حروف مدہ کا یا لین کا پیچھے رنگ ظاہر ہو رہا تھا، اب وہ رنگ بھی ظاہر کوئی نہیں ہو رہا، تو اس لیے کہ آپ نے کہا، پہلے بھی آپ سے کہا کہ جو ہے نا کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ ان قواعد کو یاد کریں، رنگ یہ چینج ہوتے رہیں گے۔ تو یہاں پر بھی رنگ کا ظاہر کوئی نہیں ہوا، لیکن بظاہر قواعد یہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ واو مدہ کہاں پہ ہو رہا ہے، یا مدہ کہاں پہ ہو رہا ہے، یا لین کا قاعدہ کہاں پہ لگ رہا ہے۔ اسی طرح آگے فما تابعہ، تو یہ جتنے بھی ہیں فما تابعہ، یہاں سے لے کے
اس صفحے کی آخری لائن جو ہے اس کے آخری 3 حرف چھوڑ کر، ٹھیک ہے، یعنی آخری لائن کا پہلا حرف لفظ اس کے اندر شامل ہے، یہاں تک حروف اقفا، یعنی اس کا اقفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، حروف اقفا میں سے حرف آ رہے ہیں نون ساکن سارے، اس کے بعد اقفا میں سے حرف آ رہے ہیں تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، تو یہاں پہ اقفا کے ان کے دوران قواعد لگ رہے ہیں، پہلے حروف اس کا اظہار قواعد لگ رہے تھے اور اب اقفا کے، اور اس کے بعد ینعون منہم اور انعمت، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن ہے تینوں کے اندر، اور نون ساکن کے بعد جو حرف آ رہے ہیں وہ حروف حلقی میں سے آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے۔ آگے جو تختی آ رہی ہے جیسے وانحر فسینعیدون والمنخنقۃ، اس کے اندر دیکھ لیں جوڑ کرنے ہیں تو ان کو، اور پھر رواں پڑھنا ہے تو ان کے اندر فرق کرنا ہے، رواں کے اندر کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا جن کے اندر قواعد کا ہے نہیں ہے، جس طرح حروف مدہ ہو رہے ہیں یا کھڑی رکعت ہو رہے ہیں، تو یہاں پر اگر جب وہ نہیں آئیں گے تو ان کو لمبا نہیں کرنا، اگر وہ آ جائیں تو پھر تو ان کو ان کی مقدار تک لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح پھر آگے ان تینوں حرفوں کے اندر، تینوں لفظوں کے اندر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، پھر آگے انت تنسون، یہاں سے ینقضون منکم، یعنی نیچے والی 2 لائنیں اس کے اندر جو ہے نا اخفا کا ہی قاعدہ لگ رہا ہے، تو آگے اس کے اندر جو ہے نا وہ مدہ بھی ہو رہا ہے، یا مدہ بھی ہو رہا ہے، حروف مستعلیہ بھی آ رہے ہیں، تو اس کے اندر قواعد مکمل آپ نے اپلائی کرنے ہیں۔ اسی طرح اب منکم، اس کے بعد دیکھیں عذابن، اب دیکھیں پہلے نون ساکن کے بعد آتے رہے ہیں لیکن یہاں پر اب تنوین کے بعد آیا ہے، تو تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، تو یہ کون سا قاعدہ لگا ہے؟ اظہار کا۔ آگے خیرٍ تجدوہ، تو یہاں پر بھی خیرٍ تنوین آئی ہے تو تا اقفا میں سے آیا ہے، تو یہاں پر بھی اقفا کا قاعدہ ہوگا، اور آگے واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آئی ہے، جیسے دو اس کو لمبا کیا ہے تو یہاں پر بھی اقفا قاعدہ لگا۔ آگے عدن تجری، یہاں پر بھی اقفا کا قاعدہ ہے۔ بلدن آمنا، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ لگا ہے، کیوں کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حرف آ گیا ہے۔ اسی طرح قولا ثقیلا، قاف اور اگلا قاف دونوں مستعلی ہیں اور واو لین ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آئی ہے، تو آگے اس کے بعد اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ پھر شہاب ثاقب، یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ آگے نوحا ہدینا، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی ہیں نون ساکن، آپ نے اس ذہن میں چیز بٹھا لینی ہے، اگر نون ساکن آ گیا ہے اور پھر تنوین آ گیا ہے تو یہاں پر رک جائیں۔ اب اس کے بعد والے دیکھیں، اگر تو حروف حلقی میں سے آ رہے ہیں تو اظہار کا قاعدہ ہو جائے گا اور غنہ نہیں کریں گے، اور اگر حروف اخفا میں سے آ جائیں گے تو پھر یہاں پر غنہ بھی کریں گے، اور حروف اخفا میں سے آئیں گے تو غنہ کریں گے۔ اس کے اندر تو غنہ جن کے اندر کرنا ہے ان کے اندر بھی آپ نے ذہن نشین وہ حروف رکھنے ہیں، تو تاکہ آپ کو جو جلد از جلد پتہ چل جائے کہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے یا یہاں پہ اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے۔ پھر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی آتا ہے تو اس کا بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ اسی کے علاوہ آگے مختلف الفاظ آ رہے ہیں، جتنے بھی مختلف ہیں یہ سارے ایک جیسے ہی آ رہے ہیں، یعنی یا تو تنوین کے بعد آ رہے ہیں یا نون ساکن کے بعد آ رہے ہیں۔ اچھا، نون ساکن کے بعد آ رہے ہیں تو وہ بھی حروف اخفا میں سے آئیں گے، اور اگر نون ساکن کے بعد آئیں گے تو وہ حروف حلقی میں سے آئیں گے تو اخفا کا قاعدہ لگے گا۔ اگر حروف حلقی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے اخفا میں سے آ رہے ہیں تو تب بھی وہ اظہار کا قاعدہ لگے گا، ایک طرف اخفا کا قاعدہ اور ایک طرف اظہار کا قاعدہ۔ لیکن اظہار کے اندر بات یاد رکھ لیں، حلقی میں سے آئیں گے اور غنہ نہیں کریں گے، اور اخفا میں سے آئیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ مکمل تختی مکمل کرنی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا رواں کے اندر بھی یوں ہی پڑھنا ہے، جیسے میں اس تختی کی آخری 2 لائنیں رواں پڑھ دیتا ہوں، جیسے قوما فاسقین، مکمل قواعد کے ساتھ اس لفظ کو میں نے پڑھا ہے۔ آگے بھی سبلا فجاجا ثمنا قلیلا فتح قریب رسول کریم کراما کاتبین،
اب یہ دیکھ لیں ساری اس تختی کو پڑھا ہے، اب یہ دونوں جو میں نے لائنیں رواں پڑھی ہیں تو اس کے اندر آپ غور کریں کہ کہاں پہ غنہ کیا گیا ہے، کہاں پہ کس طرح الفاظ کو پڑھا گیا ہے، تو اس کا آپ نے خود یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس طرح پڑھا ہے اور کیوں اس طرح پڑھا ہے، تاکہ اپنے آپ سے آپ سوال کریں گے تو زیادہ آپ کے ذہن میں سوال بھی آئیں گے اور اس کو پڑھنے کے آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ تو امید ہے اس کے لیکچر کی بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو مزید اس کے جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں یا سبق ہے اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہو، آپ کے ذہن میں سوال آیا ہو تو وہ آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ عز و جل آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔